دل چھُ سٲری نہ دال نہ حظ نہ ماچس نہ میں دیُت نا 3 چنلن نیشنل اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. اچھا کیسن چھِ آسان ہدایت تہِ تُہٕنٛدۍ پیٚٹھۍ تِم کَتہِ سیوٚد. آزاد صاحب بنا کسی سیاست کے ایک صحافی کی حیثیت کے ناطے ایک عام انسان کی حیثیت سے جو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے پہلگام کی وادی میں، ماضی میں بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. آپ جموں کشمیر کے چیف منسٹر رہے ہیں، آپ کا ایک الگ تجربہ ہے جموں کشمیر میں، پولیٹیکلی بھی یہاں کے حالات میں اتار چڑھاؤ آپ نے بھی دیکھا ہے. لیکن جو یہ والا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، اگر میری بات غلط نہیں ہوئی، یہ ٹورسٹ پہ حملہ نہیں ہوا ہے، ہم پر خود حملہ ہوا ہے، انسانیت پر حملہ ہوا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بدقسمتی سے انسیڈنٹ ہوا ہے پیک سیزن آف ٹورزم میں. سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے 22 پہلگام ہے، اس کی جتنی نندا کی جائے، جتنا ویرودھ کیا جائے، جتنی مخالفت کی جائے وہ کم ہے. اور جیسے آپ نے شروع کیا میں اسی سے بات کرتا ہوں. بہت سارے واقعے ہوئے ہیں پچھلے 35 برسوں سے، 89 سے، کشمیر وادی میں بھی، کشمیر صوبہ میں بھی، اور جموں صوبہ میں بھی. اور میں جب چیف منسٹر بھی نہیں تھا، یونین منسٹر تھا، اس وقت میں ایم پی ہوتا تھا مہاراشٹر سے، تو میری ایک بڑی ڈیوٹی تھی. میں ان کو پھر کہتا تھا کہ مجھے روڈالی بنا دیا، کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا جموں کشمیر میں، کیونکہ اس وقت لیڈرز، میں آج اس کی یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے سبھی پارٹیز کے لیڈرز، تو میں ہر جگہ پہنچتا تھا جہاں 20، 25، 30 لوگ مارے جاتے تھے. لیکن بہت کم ان واقعات کو کنڈم کیا جاتا تھا عوام کی طرف سے. اس کی کئی وجوہات. ایک وجہ بڑی تھی کہ ڈرتے تھے لوگ ملیٹنٹوں سے کہ اگر ہم اس کا ویرودھ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے ملیٹنٹوں کے، تو شاید ہمیں کل مار دیں گے. اور کئی لوگ شاید گٹس بھی نہیں تھے، یا خوش تھے یا نہ خوش تھے، لیکن کئی بنا پہ ان کو کوئی کنڈم نہیں کرتا تھا پبلکلی. لیکن یہ جو دیکھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے، کئی لوگ تو ابھی سے دیکھ رہے ہوں گے نا، جب سرکار ہے، میں جب سرکار کوئی نہیں تھا، لیڈر کوئی نہیں تھا کشمیر میں، کچھ دلی سے باہر تھے، کچھ دلی میں تھے، کچھ جموں میں تھے، تو تب بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ آج کے اس حادثے پر جبکہ پورا ہندوستان اس کو کنڈم کر رہا ہے، نندا کر رہا ہے، اور پورا جموں کشمیر ماتم منا رہا ہے، ماتم ریئلی. یہ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جموں کشمیر میں اس طرح سے ملیٹنٹس کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، وہ چاہے کشمیر وادی کے شہر اور قصبے اور گاؤں ہوں، یا صوبہ جموں کے، چاہے وہ بھلیسا، ڈوڈا، بھدرواہ، کشتواڑ، رامبن، بانہال سے لے کر راجوری، پنچ، کٹھوا، سامبا تک، ادھم پور تک، اور جموں شہر میں ہوں. وہ وسیع علاقہ ہے، اس لیے میں زیادہ نام لے رہا ہوں. اور پوری ساؤتھ کشمیر اور نارتھ کشمیر اور سینٹر کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. میں کل رات سے ہی فون کر رہا ہوں، ہر جگہ، ہر صبح دکانیں بند ہیں. اور مسجدوں میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو، لیڈروں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ایک وقت میں ارلی 90s میں مسجدوں میں کچھ، ہر مسجد میں نہیں، چند مسجدوں میں ملیٹنٹس کے لیے سپورٹ مانگی جاتی تھی. لیکن آج میرا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں، میرے پاس کئی مسجدوں کے، جموں پروونس، چناب ویلی کے، اور یہاں
یہ بھی میں اصول کروں گا جہاں امام صاحب دہشت گردوں اور دہشت گردی کی اس حماقت کو اور اس بیوقوفی کو اور اس حرکت کو کنڈم کرتے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ساتھ مت دے دو. شاید اسی لیے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہڑتال کال کے لیے سیپریٹزم کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ٹریڈرز طبقے نے کہا ہم اس میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جموں کیا کشمیر کیا ہر جگہ پہ پورا جو ماحول ہے ہڑتال کرفیو جیسا لگ رہا ہے، اس مقصد کے لیے کہ جنہوں نے جانیں کھوئی ہے ان کے گھروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کشمیری کھڑا ہے. ہاں، میں کہوں گا ہر ریاست کا مسلمان کھڑا. اب ڈوڈا بھدرا بھلیسا کشمیر میں نہیں، لیکن وہاں مسجدوں میں امام صاحب کل رات ہی کو جو رات کی نماز تھی شام کی مغرب کی نماز پہ انہوں نے اعلان کر دیے، تو آج سب جلسے جلوسوں میں شامل ہوئے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. میں کل رات کو ہی میں نے کئی بہت سارے انٹرویو دیے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ رات میں ہی کھڑے ہیں. لوگ اس دفعہ لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا، سب لیڈروں پارٹیز کے لیڈروں کو چھوڑ دیا. کسی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرو، آپ کے اس کے خلاف سٹریٹس میں گلیوں میں کوچوں میں آ جاؤ، اس کی مذمت کرو، اس کی مخالفت کرو. لوگوں نے وہ گاؤں کا ہے شہر کا اور بالخصوص مسلمانوں کا، کیونکہ مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے یہاں، مسلمانوں کا میجورٹی سٹیٹ میں تمام گلیوں کوچوں میں ہڑتال کرنا، دکانیں بند کرنا، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. انسانیت پہ حملہ، کیونکہ اس دفعہ جو بنیادی آپ نے کہا تھا میں اس پہ آؤں گا، کیونکہ پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ ملیٹنٹ کے حملے یا تو سیکورٹی فورسز پہ ہوتے تھے یا کسی علاقے پہ ہوتے تھے. یہ پہلا حملہ ہے جو کشمیریت پر اور انسانیت پر حملہ. اس کو تھوڑا میں وضاحت کروں گا ہمارے بھارت کے، ہمارے دیش کے مختلف حصوں کے لوگوں کو، کہ 1947 میں ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا وہ 2 نیشن، 2 مذہب کے لیے 2 ملک ہونے چاہیے. لیکن جموں کشمیر کے مسلمان اور جموں کشمیر کی لیڈرشپ، اس وقت لیڈرشپ شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھی، لیکن خالی شیخ صاحب اکیلے نہیں ہوتے، اگر لوگ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو اس وقت جموں کشمیر کے، چاہے وہ صوبہ جموں کے مسلمان ہوں یا صوبہ کشمیر کے مسلمان ہوں، اور لیڈرشپ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی مخالفت کی، مذمت کی، اور پاکستان کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو وہ تھا کشمیریت، کہ کشمیریت انسان پہ بھروسہ رکھتی ہے، کشمیریت ہندو مسلم اتفاق، اتحاد، یونٹی پر کرتی ہے. تو آج جب 1947 میں پورے ہندوستان میں آگ لگی تھی ہندو اور مسلم فسادات، تو تب گاندھی جی نے کہا تھا، نواکھلی بنگلہ دیش میں اس وقت قتل و غارت ہوئی تھی، ہمارے جموں صوبہ میں قتل و غارت ہوئی، کشمیر میں نہیں. تو گاندھی جی نے کہا کہ پورا ہندوستان جل رہا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن روشنی کی کرن مجھے صرف کشمیر سے نظر آتی ہے، جس کو میں پارلیمنٹ میں کئی بار کوٹ کر چکا اور ہندوستان میں شاید لاکھوں میٹنگوں میں میں کوٹ کر چکا ہوں. تو وہ جو گاندھی جی کا روشنی کی کرن تھی کشمیر سے، کہ یہاں دھرم کی بنیاد پہ کبھی نہیں. تو آج اگر کسی ملیٹنٹ نے یہ پوچھا ہے تمہارا مذہب کیا ہے، اور مذہب پوچھ کے اس کو مار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان سپانسرڈ ملیٹنٹس نے آج ہمارے انسانیت پر اور ہماری کشمیریت پر وار کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسلمان آج اپنے آپ سے کھڑا ہوا ہے کہ بہت ہو گیا، ہم نے دیکھا آپ کو 70-75 سال میں آپ نے حملے کیے. پڑ سکتا ہے دونوں ملکوں میں جو ایک خلش اس وقت ہو گئی، بارڈرز کو سننے میں آیا ٹائٹ کیا گیا ہے،
क्या कुछ खुदा न खास्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस, लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं दो आज कहना चाहता हूँ। एक तो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स का के साथ नहीं है, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको, जिसको मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन, कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविज़न पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए हिंदू, हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडेम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। उसके लिए भी मीडिया को इससे लीड लेनी चाहिए कि भारत जो है, हमारा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर वो अंडमान निकोबार तक है, कच्छ तक है, तो वो इस वक्त एक है। इस वक्त हमें अपने जज्बात पे, चाहे कितना भी गुस्सा हो, उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उससे देश का माहौल खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये मुसीबत हमें देखने मिलेगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार इसका ज़रूर बदला लेगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने इसको सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर अपना टूर छोटा करके वापस आ गए। होम मिनिस्टर कल ही पहुंच गए, श्रीनगर भी पहुंचे, मीटिंगें की, गुलमर्ग, ये पहलगाम भी पहुंचे, जो प्रोएक्टिव लिया है। लेकिन मैं फिर सरकार को तो प्रोएक्टिव होना ही चाहिए था। इस वक्त प्रोएक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम रही मिलिटेंटों के खिलाफ, और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करोगे, जम्मू कश्मीर के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.